بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز ناظرین، زندگی کے کچھ لمحات ایسے ہوتے ہیں جو اگر ہاتھ سے نکل جائیں تو پھر صرف حسرت ہی باقی رہ جاتی ہے، اور ماہ رجب المجرب انہی قیمتی لمحوں میں سے ایک ہے۔ یہ وہ مبارک مہینہ ہے جو ہمیں رمضان کی تیاری کا موقع بھی دیتا ہے اور گناہوں سے واپسی کا دروازہ بھی کھولتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ ہم اس مہینے کو صرف دن گن کر گزار دیں یا اسے اپنی تقدیر بدلنے کا ذریعہ بنائیں گے۔ آج کی اس گفتگو میں ہم جانیں گے کہ ماہ رجب کی اصل حقیقت کیا ہے، اس کی فضیلت کیا ہے، اور ہم اسے کیسے ایسا بنا سکتے ہیں کہ ہماری دنیا بھی سنور جائے اور آخرت بھی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ مہینہ آپ کی زندگی کا ٹرننگ پوائنٹ بن جائے تو اس مضمون کو توجہ اور دل کے ساتھ سنیے گا۔ معزز ناظرین، ماہ رجب المجرب شروع ہو چکا ہے۔ اس مہینے کو کس طرح سے گزارنا ہے، کون سی عبادات کرنی ہے، کتنے روزے رکھنے ہیں، روزوں کی فضیلت کیا ہے اور اس مہینے کی فضیلت کیا ہے، اس کا مقام اور مرتبہ کیا ہے، اس میں کون سی دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی آمد پر پڑھا کرتے تھے، دعا کیا کیا کرتے تھے، اور دیگر اس کی تاریخیں جو حیثیت ہے وہ کتنی طبقہ ہے، یہ مکمل تفصیل آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پوری دیکھ لیں تو یہ ماہ رجب المجرب کے حوالے سے بہت زیادہ معلوماتی ویڈیو ہے، اور آپ اس مہینے کو کس طرح سے گزاریں گے، کس طرح گزارنا چاہیے، وہ بھی انشاءاللہ آج کی اس ویڈیو میں آپ جان سکیں گے۔ تو یاد رکھیں، میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لوں گی، چلیں اب ہم شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم یہ جانتے ہیں کہ یاد رکھیں یہ جو ماہ رجب ہے یہ حرمت والے مہینوں میں شامل ہے۔ حرمت والے مہینے 4 ہیں: ذوالقعدہ، ذوالحج، محرم اور چوتھا ماہ رجب۔ اب یہ حرمت والے مہینے کیا ہوتے ہیں؟ آپ کے ذہن میں سوال آ رہا ہوگا۔ یاد رکھیں اس کے مفسرین نے 2 وجوہات لکھی ہیں۔ ایک وجہ تو مفسرین نے یہ لکھی ہے کہ ابتدائی اسلام میں ان 4 مہینوں میں، یہ جو حرمت والے 4 مہینے ہیں، ان میں جنگ کرنا منع تھا۔ ان مہینوں کو اس وجہ سے حرمت والا مہینہ کہا جاتا تھا، اور دوسری وجہ جو مفسرین نے لکھی ہے وہ یہ ہے کہ یہ حرمت والے مہینے اس لیے بھی ہیں کہ ان مہینوں میں نیکیوں کا اجر جو ہے وہ دگنا کر دیا جاتا ہے، یعنی دگنا ثواب اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ اب جو پہلا حکم تھا کہ ان 4 مہینوں میں جنگ نہیں کرنی، وہ حکم منسوخ ہو چکا ہے، لیکن یہ جو دوسرا حکم ہے کہ اس مہینے میں یا اس کے علاوہ جو دیگر جو 4 مہینے ہیں حرمت والے، ان میں جو نیکیاں کرے گا اللہ تعالیٰ اسے دگنا اجر عطا فرمائے گا، یعنی 1 نیکی کرو تو 2 نیکیوں کا ثواب یہ اب بھی قائم ہے۔ یعنی اب بھی اگر آپ ماہ رجب، ماہ محرم، ذوالقعدہ اور ذوالحج میں ان 4 مہینوں میں اگر آپ 1 نیکی کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا دگنا اجر عطا فرمائے گا۔ تو کوشش کریں، یہ ماہ رجب حرمت والے مہینوں میں شامل ہے، خوب بڑھ چڑھ کر نیکیاں کرنے کی کوشش کریں، نیک اعمال کرنے کی کوشش کریں، صدقہ و خیرات کریں، کسی غریب کے کام آئیں، رات کو تہجد ادا کرنے کی کوشش کریں، تلاوت قرآن، جو بھی آپ نیک کام کر سکتے ہیں، کیونکہ اس مہینے میں دگنا اجر اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ اور دوسرا مفسرین اکرام نے اس حوالے سے یہ بھی لکھا ہے کہ اس میں علامہ قرطبی شامل ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ جس طرح نیکیوں کا اجر دگنا ہو جاتا ہے، اس طرح گناہوں کا عذاب بھی دگنا ہو جاتا ہے، تو گناہوں سے بچتے ہوئے اور نیکیاں بڑھ چڑھ کر کرتے ہوئے ان مہینوں کو گزاریں، تو انشاءاللہ آپ کو اس کا بہترین رزلٹ ملے گا، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا بہترین اجر عطا فرمائے گا۔ اب آئیے رجب کا مہینہ اور اس کا مقام اور مرتبہ کیا ہے۔ تو یاد رکھیے اب رجب کا جو مہینہ ہے اس کا نام اور اس کا معنی کیا ہے، تب جا کر آپ سمجھیں گے کہ یہ کتنا افضل ترین مہینہ ہے۔ رجب ایک لفظی معنی ہے تعظیم، یعنی یہ جو مہینہ ہے تعظیم والا، عظمت والا مہینہ ہے۔ تو اس مہینے میں اللہ کی عظمت نقش جو ہے ایک بندہ مومن کو اپنے دل پر نقش کر لینا چاہیے۔ بندے کو جس طرح ہم نماز میں کہتے ہیں نا سبحان ربی الاعلیٰ، سجدے میں کہتے ہیں اللہ تعالیٰ بلندیوں والا ہے، سبحان ربی العظیم، رکوع میں کہتے ہیں اللہ تعالیٰ بلندیوں والا ہے، اللہ تعالیٰ بڑا ہے، اللہ اکبر کہتے ہیں، ٹھیک ہے جی اللہ تعالیٰ عظمتوں والا ہے، یہ تسبیحات ہم نماز میں کہتے ہیں، تو اسی طرح اللہ تعالیٰ کی حکموں کو بھی جو ہے اس کی پامالی نہ کریں اور اس کی تعظیم کریں، اللہ کے حکم کو اللہ کا حکم مانیں۔ تو یہ مہینہ جو ہے یہ اللہ کی عظمت کو اپنے دل میں نقش کرنے کا یہ مہینہ ہے۔
دوسرا اس کا معنی ہے تیز بہاؤ۔ رجب کا ایک معنی ہے تیز بہاؤ۔ تو اس حوالے میں بزرگان دین نے لکھا ہے کہ پانی تیزی کے ساتھ چلتا ہے اور ایک پانی ہے جو آہستہ آہستہ چلتا ہے۔ تو تیز بہاؤ کا جو ہے وہ رجب کہتے ہیں۔ تو اس ماہ رجب مبارک میں یعنی رجب کے مہینے میں جو بندہ توبہ کرتا ہے تو اللہ کی رحمت تیزی کے ساتھ اس سے توبہ کرنے والے کی طرف بڑھتی ہے اور اسے اپنے دامن میں سمیٹ لیتی ہے۔ تو کوشش کریں، گناہوں سے توبہ کریں۔ اس مہینے میں تو اللہ کی رحمت تیزی کے ساتھ جس طرح تیز بہاؤ ہوتا ہے پانی کا، اسی طرح تیزی کے ساتھ اللہ کی رحمت بڑھ کر آپ کو اپنے دامن میں سمیٹ لے گی۔ ایک معنی اور ہے اس کا جس کا مطہر کہتے ہیں، یعنی پاک کرنے والا۔ تو جو بندہ اس مہینے میں توبہ کرتا ہے تو اللہ کی رحمت تیزی کے ساتھ اسے اپنا دامن میں سمیٹتی ہے۔ اس کے لیے دل کو پاکیزگی اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ اور جو گناہ کا ہو اور بدعملیوں کا ایک زنگ دل پر چڑھ جاتا ہے، وہ زنگ تیزی کے ساتھ، اور جب تیزی کے ساتھ اللہ کی رحمت پڑتی ہے تو وہ زنگ دل سے دور ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ دل کو پاکیزگی عطا فرماتا ہے۔ تو یہ اس مہینے کی فضیلت کے حوالے سے چند پہلو میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں۔ اس کی تاریخی حیثیت کو اگر آپ جانیں گے تو آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ تاریخی حیثیت اس کی اتنی، تعلیمی حیثیت اس کی اتنی تابناک ہے اور اتنی خوبصورت ہے۔ اس مہینے کی پہلی تاریخ کو امام بقرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ولادت ہوئی اور 3 رجب کو حضرت سلطان العارفین خاتمۃ التائبین حضرت اویس قرانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال پاک ہوا۔ 4 رجب کو حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا یوم وصال ہے۔ 6 رجب کو حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری علیہ رحمۃ اللہ آپ کے عرس مبارک ہوتا ہے۔ 13 رجب کو حضرت علی شیر خدا کرم اللہ وجہ کریم آپ کا یوم ولادت ہے۔ 14 رجب کو ام المومنین حضرت سیدنا زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا یوم وصال ہے اور 15 اور 16 رجب کو حضرت سید امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم وصال ہے اور 22 رجب کو سلطان اسلام حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم وصال ہے۔ اور اس مہینے میں بہت بڑی نسبتاً 27ویں رجب کو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے معجزہ معراج عطا فرمایا۔ تو ان ساری نسبتوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ کتنی اہمیت والا مہینہ ہے۔ اور سب سے بڑھ کر جو اس مہینے کی فضیلت ہے، آقا دو جہاں سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رمضان میری امت کا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ ہے اور رجب اللہ کا مہینہ ہے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ باقی مہینے بھی اللہ کے ہیں، لیکن جس طرح خانہ کعبہ کی نسبتاً اللہ کے ساتھ ہو گئی تو اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ دوسری مساجد اللہ کا گھر نہیں ہے۔ اسی طرح باقی مہینے بھی فضیلت والے ہیں، لیکن رجب کی فضیلت اس نسبتاً کی وجہ سے بہت سے زیادہ ہو جاتی ہے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ رجب ایک جنتی نہر کا نام ہے۔ جنت میں ایک نہر ہے جس کا نام رجب ہے۔ تو اس کی تفسیر اور میں مفسرین نے لکھا ہے کہ جس نے اس مہینے میں ایک نفلی روزہ رکھا، اب جو لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ اس مہینے میں کتنے روزے رکھے جائیں تو مفسرین نے لکھا ہے کہ جس نے اس مہینے میں ایک نفلی روزہ رکھا، اللہ تعالیٰ اسے جنتی نہر رجب سے سریاب فرمائے گا۔ دوسرا لکھا کہ جس نے اس مہینے میں 7 روزے رکھے تو اس نے اپنے اوپر جہنم کے 7ویں دروازہ بند کر لیے، اور فرمایا کہ جس نے اس مہینے میں 8 روزے رکھے اس نے اپنے لیے جنت کے 8واں دروازہ کھلوا لیے، اور جس نے اس مہینے میں 10 روزے رکھے جب وہ 10ویں روزے کی افطاری کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے گا۔ اللہ اکبر۔ اب اندازہ لگائیے کہ اس مہینے میں اللہ کا دریائے رحمت کتنا جوش پر ہوتا ہے اور روزے داروں کے لیے کتنا بڑا اجر ہوتا ہے کہ وہ کتنے کریم رب ہے۔ ایک ہوتا ہے گناہوں کو مٹا دینا اور ایک ہوتا ہے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دینا۔ تو اللہ تعالیٰ کا جو بندہ اس مہینے میں 10 روزے نفلی رکھتا ہے، کیونکہ فرض واجب نہیں، اگر کوئی رکھے گا اجر ملے گا، نہ رکھے گا تو گنہگار نہیں ہوگا، لیکن جو رکھے گا 10 روزے تو وہ 10ویں روزے کی افطاری کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے گا۔ تو اگر ہم یہ کہیں کہ یہ مہینہ گناہوں اور نیکیوں میں بدلنے والا مہینہ ہے تو یہ غلط نہیں ہوگا۔ تو ماہ مبارک اپنے دامن میں بہت ساری برکتیں، بے شمار رحمت لے کر آ رہا ہے۔ اور یاد رکھیں جب یہ مہینہ سایہ فاگن ہوتا تھا تو اللہ کے پیارے رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دعا فرمایا کرتے تھے، آپ بھی یہ دعا ضرور کیجیے گا۔ یہ مہینہ شروع ہو چکا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی یہ مہینہ سایہ فاگن ہوتا تو آپ دعا کرتے،
اللہم بارک لنا فی رجب الشعبان و بالغنا رمضان۔ اے اللہ ہمیں رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما اور ہمیں خیریت سے رمضان تک پہنچا۔ تو کوشش کریں، دعا آپ ضرور کیجیے گا۔ اس دعا میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 3 مہینوں کا ذکر فرمایا، رجب، شعبان اور رمضان، اور ان تینوں مہینوں میں ایک خاص رات ہے۔ ماہ رجب میں شب معراج ہے، ماہ شعبان میں شب رات ہے، اور ماہ رمضان میں شب قدر۔ تو مفسرین نے لکھا ہے کہ جو ماہ رجب ہے یہ بیج ڈالنے کا مہینہ ہے، اور ماہ شعبان جو ہے وہ اس بیج کو پانی لگانے کا مہینہ ہے، اور ماہ رمضان پھر وہ جو بیج آپ نے بویا ہے پھر آپ اس کو پانی دیا، پھر جب وہ درخت بنا تو اس سے پھل کاٹنے کا مہینہ، وہ رمضان مبارک کا مہینہ ہے۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ ماہ رمضان کی برکتیں حاصل کریں، اس میں آپ پھل کاٹیں، تو ظاہر سی بات ہے کہ پھل تو وہی کاٹے گا جس نے بیج بویا ہو، پھر اس بیج کی حفاظت کی ہو اور پھر اس کو پانی دیا ہو۔ تو آپ ماہ رجب میں توبہ کا بیج ڈالیں، ماہ شعبان میں پھر اللہ کی طرف سے رجوع رکھیں، نیکیوں کا سلسلہ جاری رکھیں، تو انشاءاللہ جب آپ ماہ رمضان میں پہنچیں گے تو اللہ کے کرب کے دروازے آپ کے لیے کھول دیے جائیں گے، اللہ کی خاص رحمت آپ کی شامل حال ہوگی۔ اور یاد رکھیں، بعض بزرگوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ جس نے شب معراج اور شب برات اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزاری اور شب بیداری کے نوافل میں ان راتوں کو گزارا، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس شب قدر عطا فرمائے گا۔ اور جب شب قدر مل گئی تو یاد رکھیں، بزرگوں نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے سلامتی عطا فرمائے گا۔ تو جو چاہتا ہے کہ اس ماہ رمضان میں شب قدر عطا ہو تو ان دونوں مہینوں کی قدر کریں، ان دونوں مہینوں میں وہ اللہ تعالیٰ کی خوب بڑھ چڑھ کر عبادت کریں اور اللہ تعالیٰ کے حکموں کی نافرمانی نہ کریں، فرما برداری میں اس مہینوں کو گزاریں۔ میرے دوستوں، ماہ رجب کے اس مبارک مہینے کو غنیمت سمجھ کر اپنی زندگی کو اللہ اور ان کے پیارے حبیب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے کر کے اپنی آخرت کو سجائے، نہ جانے پر یہ مہینہ ہماری زندگی میں دوبارہ آئے نہ آئے۔ میرے دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ اس ویڈیو سے آپ نے بہت کچھ سیکھا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ماہ رجب کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں سچی توبہ نصیب عطا فرمائے اور ہمارے گناہوں کو اپنی رحمت سے معاف کر دے۔ یا اللہ اس مبارک مہینے میں کی گئی ہماری نیکیوں کو بھی قبول فرما اور ہمیں اپنے خاص قربت عطا فرما، ہمیں رجب اور شعبان کی برکتوں سے مالا مال فرما کر خیریت اور سلامتی کے ساتھ ماہ رمضان تک پہنچا دے۔ یا رب ہمارے دلوں کو پاکیزگی عطا فرما، ہمارے اعمال سنوار دے اور ہمیں اپنی رضا کے راستے پر ثابت قدم رکھ، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، آخر میں آپ تمام سے گزارش ہے کہ اگر آپ کو یہ ویڈیو مفید اور معلوماتی لگی ہو تو لائک کریں، اپنے دوستوں اور اہل و خانہ کے ساتھ شیئر کریں تاکہ یہ نیکی سب تک پہنچے، اور اسے دینی اور اصلاحی مضامین کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیے تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کی اطلاع آپ تک فوراً پہنچ سکے۔ جاتے جاتے اللہ تعالیٰ کے خوبصورت 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کرتے جائیے گا۔